अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरवत जबीन। अपने प्रोग्राम ऐवान से आवाम के साथ हम जिस शख्सियत के साथ इस वक्त मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने जमहूरियत के हक़ में और आमरीत के ख़िलाफ़ शानदार जद्दोजहद की है। आपसे हम उनकी मुलाकात करवाते हैं। समझ न सके तेरी सियासत का क्या तकाजा है, कभी कतरी कभी पथरी ये क्या तमाशा है। मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा, अब तो सीख लो कि मैं रूलिंग दे रही हूँ। तमीज से बात करना। नहीं बोले, मैंने हाउस से राय ले ली, आप बोले, उसके बाद आप बोले मैं फिर आपको इजाजत दे रही हूँ। मैं आपको देख के बात कर रही हूं और आपको समझ के बात कर रही हूं, समझे? मुझे यहां पे डिक्टेट नहीं कर सकते आप। मैं आपको बिल्कुल ये कहती हूं कि आप बिल्कुल भूल चुके हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, और मैं इन बातों से बिल्कुल नहीं जो है वो परेशान होती। वैसे तो पीपल्स पार्टी वडेरों की पार्टी कहलाई जाती है, क्या इसमें ख़वातीन का ख्याल रखा जाता है? सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगी कि जब पीपल्स पार्टी बनी थी तो भुट्टो साहब को पहला ताना ही जो है जनरल मूसा ने दिया था कि ये रेड़े वालों और टांगों वालों की पार्टी है। और ख़ुद भुट्टो साहब ने ये कहा था कि मैं हर उस घर में रहता हूँ जिसकी छत टपकती है और जो आधे पेट सोता है। और आज भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट गरीबों की है। वडेरे जो थे वो वक्त का वेव देखकर छलांग लगा के ज़रूर आए, लेकिन फ़ौरन ही ज़ियाउल हक़ के साथ जाके बैठ गए और बेगम साहिबा ने जो है माशाल्लाह को चैलेंज किया। दूसरी बात यह है कि ये पहली पार्टी है कि जब ये इंट्रोड्यूस हुई तो इसके साथ वुमेन विंग इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले किसी जमात में जो है वो ख़वातीन का विंग नहीं था, और इसी जमात ने भुट्टो साहब ने ही सबसे पहले रिज़र्व सीट का कॉन्सेप्ट दिया। फिर जर्नल सीट पे भी सबसे पहले टिकट हमारी पार्टी ने दिया। फिर ख़वातीन को तिजारत में आगे ला सकें कि वो अपना माशी हालात बेहतर कर सकें, वुमेन बैंक खोला गया ताकि माइक्रो लोन्स मिलें, ख़वातीन पीछे रह जाती थीं। फिर ख़वातीन को इंसाफ मुहैया हो सके तो फर्स्ट ये वुमेन पुलिस स्टेशंस इंट्रोड्यूस कराए गए। ख़वातीन की सेहत को देखते हुए कि हमारे माशरे में उन्हें मर्द डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, घर से नहीं निकालते, ना सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर इंट्रोड्यूस की गई बल्कि इस तरह एक ख़वातीन के रोज़गार का ज़रिया हुआ। और फिर वुमेन जज लाई गई। तो मैं समझती हूँ कि बीबी साहिबा की शहादत के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हम 126 थे 342 के ऐवान में, लेकिन ख़वातीन के लिए जो लेजिस्लेशन हुई वो रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई। तो वडेरे अगर हमारी पार्टी में हैं तो मैं समझती हूँ कि उससे ज़्यादा जो हैं मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं। और मेरा भाई मरहूम हुआ करता था, अयाज सुमरो हेड मास्टर का बेटा था और सबसे बड़े वडेरे को हरा के आता था। और रफ़ीक इंजीनियर हों या हमारे कराची के इतने सारे हैं, आसकानी है, राजा रज़ाक है, सईद गनी है, और अनवर लालडीन है, अलमास परवीन है, और मैं किस किस का नाम लूँ, ये सारे सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नजमा चावला, फरजाना बलोच, हिना दस्तगीर, ये सब आम से लोग हैं। और वडेरा भी आएगा तो उसको पॉलिसीज़ तो हमारी माननी होंगी ना। इस वक्त सिंध में आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची के आवाम का एक ही सवाल है कि आपने कराची के लिए क्या किया? शहर कराची को
جتنا پیپلز پارٹی نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا. چاہے 1956 میں پانی کی 2 لائنیں تھیں جو کراچی کو سپلائی کرتی تھیں پانی. 1956 کے بعد تیسری بڑی لائن محترمہ شہید نے دی. پھر یہ جو بڑے ہاسپٹلس ہیں اس میں سائبر نائف جو ہے یہ ایشیا کے 17 ممالک میں ہے لیکن ہمارے ہاں ہے. اور دوسرا سیٹ اپ بھی ہم لگا رہے ہیں, NICVD ہے. اس کے علاوہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ 100 سے زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھر میں ہو چکی ہے. اور کراچی میں انڈس ہو, SIUT ہو, NICVD ہو, ان کو جب آپ صحت کا بجٹ اٹھائیں تو سب سے زیادہ اس میں پیسہ نظر آتا ہے کہ ہم لگاتے ہیں. اور انفراسٹرکچر میں خاص طور پر روڈ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. تعلیم کے شعبے میں بھی پیپلز پارٹی نے کراچی کو نظر انداز نہیں کیا ہے. لیاری میں ہم نے ایک یونیورسٹی دی, ایک میڈیکل کالج دیا. SM لاء کالج سب سے پرانا تھا, ہم نے اس کو یونیورسٹی میں اپ گریڈ کیا. کامکس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا. اس کے علاوہ جو ہے سندھ مدرسۃ الاسلام, اس کے ساتھ کے پاکستان میں جتنے ادارے تھے وہ یونیورسٹی بن گئے تھے لیکن ہم نے آ کے اسے یونیورسٹی کا درجہ دیا. تو 3 مین چیزیں میں نے آپ کو گنائی کہ ہیلتھ سیکٹر میں, روڈ سیکٹر میں اور ایجوکیشن میں ہم نے کراچی کو بہت نظر رکھا. چلے صاحبہ, آپ سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر 2 دفعہ رہی ہیں, یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ. کیا کبھی غرور ہوا اس بات پہ؟ نہیں, بلکہ جب 1-2 دفعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ میرے ساتھ بہت مس بیہیو ہوا تو میں وہاں پہ تو نمٹ لی. تو گھر آ کے تھوڑی سی میں نروس ہو گئی تو قادر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور میری تو کبھی خواہش نہیں رہی کہ میں منسٹر ہوتی. مجھے ایز ڈیپٹی اسپیکر بہت اچھا لگتا تھا اور میرا اپنا یہ خیال تھا اور مجھے پارٹی کی طرف سے کہا بھی گیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم مجھے اسپیکر پہ کنسیڈر کیا جائے گا. تو لیکن پارٹی کی ڈیسیشن ہے تو منسٹر بھی ہو گئی. لیکن مجھے خوشی ہوتی اگر میں پھر بھی ڈپٹی اسپیکر ہوتی. مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں نے بہت سیکھا. اور 10 سال ایک خاتون کا ایز ڈیپٹی اسپیکر رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ شام کو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اچھا شلہ صاحبہ, نثار کھوڑو صاحب اچھے یا آغا سراج درانی صاحب؟ دونوں. لیکن کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ڈیپٹی اسپیکر کا جو تھا وہ نثار صاحب کے زمانے میں تھا اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے ہاؤس چلانا ہے. تو آغا صاحب تو مجھے پہلے سے بتا دیتے تھے, 1 دن پہلے سے 2 دن پہلے سے. نثار صاحب کو اکثر صبح یاد آتا تھا, میں گھر میں تیار ہو رہی ہوں تو مجھے اسمبلی سے فون آتا تھا کہ آپ کو جلدی آنا ہے, آج آپ نے ہاؤس چلانا ہے. تو میرے لیے مشکل اس سینس میں بہت تھا کہ میرا اسپیکر جو تھا وہ اس کی شاید 5th ٹرن تھی MPA بننے کی اور میرے سامنے 1 یا 2 لوگ تھے جو فرسٹ ٹائم MPA بنے تھے. میرے سامنے سارے وہ تھے جو 2-2 3-3 دفعہ سب کے ٹیپس پہ تھا. تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اتنے لرنڈ اسپیکر کے ساتھ ڈیپٹی اسپیکر ہونا. لیکن الحمدللہ میں نے بڑی محنت کی, میاں کے ساتھ بیٹھ کے. پہلے میں نے سوچا کیا مشکل ہے, تو اردو میں بھی بک ہے, اردو میں پڑھ لیتی ہوں. اردو تو اور مشکل تھی کیونکہ اردو کو بس جیسے وہ ترجمہ کر دیتے ہیں نا, بے رب تو اللہ, وہ تھا. پھر میں نے اس کو پڑھا اور مجھے کچھ شوق بھی تھا کہ جیسے کویسچن کی فائل آتی ہے تو وہ پورے ڈپارٹمنٹ سے ہو کے آتی ہے.
آپ نے جسٹ اس کو ایک سائن کر کے ایک سینٹینس امینڈڈ اور اس طرح کچھ کر کے لکھ دینا ہوتا ہے. لیکن میں پڑھتی تھی کہ یہ کیسے جو ہے یہ کویسچن صحیح ہوا, تو اس میں مجھے پھر یہ فائدہ ہوا کہ بہت ساری ٹائم فائل غلط بھی آتی تھی. اچھا. اور میں رات کے 4 بجے آتی تھی سارے کویسچن پڑھنے میں. اسی طرح جیسے بل آتا تھا تو مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر کسی نے امینڈمنٹ دی تو مجھے کون سی رول کو فالو کرنا ہوگا. اور جیسے کہ کلاس میں پوچھا جاتا ہے واٹ از یور نیم, تو آپ رپلائی نہیں کرتے کہ بلاول, آپ کہتے ہیں مائی نیم از بلاول, کیونکہ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے جواب دینا ہے, کیا طریقہ ہے. تو آپ مجھے اس طرح سے بتائیں کہ آج میں نے ناشتے میں یہ چیزیں کھائیں. تو وہ کافی دلچسپ مرحلے تھے وہ. تھوڑا سا وہ مطلب ہیزیٹیشن بھی ہوتی تھی. پھر ہم لوگ شروع ہو جاتے تھے, پھر ہم سیاسی بات کرتے تھے, پھر بہت شروع میں بہت ہم نے کیا. لیکن اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ چیئرمین کے پاس اگر لکھی ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ اچھا نہیں پڑھتے ہیں, اور خود جب انہیں بولنا ہوتا ہے, جیسے پریس کانفرنس جو ہے وہ کانفیڈنٹلی ہوتی ہے کیونکہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے. آپ ہمیشہ دیکھو تو جب پہلی پریس کانفرنس ہوئی تو بلکہ ہم یہ کہیں کہ پریس کانفرنس تو دیر کی بات ہے, ہم نے ایک عید پر چیئرمین سے میسج کروایا تھا. تو وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا, اور لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک تو میری پارٹی کا چیئرمین مجھ سے آدھی ایج کے, اور تو میں نے جذبات میں یہاں پیار کیا تھا ان کو. اور پھر اس کے بعد جب چیئرمین نے پہلی دفعہ پریس کانفرنس کی, اس دن میں وہاں نہیں تھی, قادر تھے, تو کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ چیئرمین خود پریس کانفرنس کریں, باقی لیڈرز. لیکن قادر نے حوصلہ افزائی کی, اور جب چیئرمین نے پریس کانفرنس کی تو بعد میں انہوں نے قادر سے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ رو رہے تھے, تو کس بات پہ رونا آیا. تو یہ ایک جذبات ہوتے ہیں. اچھا, ایک چھوٹا سا اور لاسٹ جو ہے ایک سوال آپ سے آپ کے پرسنل پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ کہ آپ موسیقی پسند کرتی ہیں؟ بہت. مغربی, مشرقی, اور کس طرح سے؟ ویسے تو مجھے غزلیں بہت پسند ہیں, سب سنتی ہوں, گانے بھی سنتی ہوں. اور جب میں, آپ کو بڑی پتلی بھی نظر آتی ہوں میں, تو ٹریڈ مل پہ ہوتی ہوں تو میں فاسٹ سانگ کے بغیر نہیں ٹریڈ مل پہ جاتی. 5 یا 6 سانگ جو ہوتے ہیں فاسٹ بالکل وہ والے نا, کون سے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ٹائپ کے, یہ کان میں لگا کے 5 یا 6 سانگز تک بس اتنا ہی چل پاتی ہوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک